السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ عزیز طالبات، آج ہم صحیح مسلم اول سبق نمبر 4 باب السؤال عن ارکان الاسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور دین عالی کی محنت میں ترقیاں نصیب فرماتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، اب کتابیں کھول لیجیے۔ عزیز طالبات، آپ کی کتابوں میں جو کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں یہاں پر باب کا عنوان دیا گیا ہے، باب السؤال عن ارکان الاسلام، اور بیروت کے کچھ نسخوں میں یہ عنوان دیا گیا باب فی بیان الایمان باللہ و شرائع الدین۔ تو اس وجہ سے عزیز طالبات، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ شاید لکھا ہوگا جو بریکٹ میں لکھا ہے ارکان الاسلام، شرائع دین سے مراد ارکان الاسلام۔ تو حدیث مبارکہ وہی ہوں گی، لیکن کچھ نسخوں میں شاید صرف اس وجہ سے فرق ہوگا کہ باب کے عنوان میں فرق ہو سکتا ہے۔ حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا حاشم بن قاسم ابو نضرة حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال نهينا ان نسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھیں۔ کان یوجبنا، ہمیں یہ بات اچھی لگتی تھی یا ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی تھی۔ جب یوجب کا معنی ہوتا ہے اچھا لگنا، خوش ہونا۔ ہمیں یہ بات خوش کرتی تھی ان یجیء الرجل، یہ کہ کوئی آدمی آئے، من اہل البادیتی، دیہاتی لوگوں میں سے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بادیہ کہتے ہیں دیہات۔ دیہات والوں میں سے کوئی آدمی آئے، العاقل، سمجھدار۔ سمجھدار کی قید اس لیے لگائی کہ جو بندہ سمجھدار نہیں ہوگا اس کے سوال بھی ایسے اٹھ ٹنگ ہوں گے، اور جو سمجھدار ہوگا اس کے مقصد کے سوال ہوں گے۔ فَيَسْأَلُهُ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ وہ ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيَسْأَلُهُ، وہ آدمی جو دیہات سے آیا ہے۔ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم سنیں، اور ہم سنیں جو وہ سوال کرے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، ہم سنیں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، یہ فا مفاجاتی ہے کہ اچانک، یعنی بس ایک دیہاتی آدمی آیا۔ فاتفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پھر ہم انتظار میں ہوتے تھے تو اسی اثناء میں ایک آدمی آیا دیہات والوں میں سے۔ فقال یا محمد، اس نے کہا اے محمد، یا محمد اتانا رسولک، اتانا، یہ نون جو لگی ہے جمع کی ضمیر لگی ہے، جمع متکلم کی منصوب کی، ہمارے پاس آیا، رسول کا یہ اس کا فاعل ہے، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا۔ رسول کا معنی قاصد، پیغام رساں۔ فزعم لنا، فزعم کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن یہاں پر معنی ہوتا ہے کالا، یہاں قول کے معنی میں۔ فزعم لنا، اس نے ہم سے کہا، لنا ہم سے کہا، انکا، بے شک آپ، تزعم فرماتے ہیں، یہ تزعم بھی قول کے معنی میں ہے، آپ فرماتے ہیں، ان اللہ ارسلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ ارسلہ، یہ باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ قال صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سچ کا، اس قاصد نے سچ کا، اس کا فاعل قاصد ہے۔ قال فمن خلق السماء، تو یہ جو دیہاتی آدمی آیا تھا اس نے پوچھا، قال کا معنی اس نے سوال کیا، فمن خلق السماء، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔
قال فمن خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ قال فمن نصب هذه الجبال، ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے؟ نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، زمین پہ نصب کرنا۔ وجعل فیہا ما جعل، اور اس میں جو کچھ بنانا تھا وہ بنایا، یعنی حاض میر کا مرجع الجبال ہے، تو جمع بطویل مؤنث کے بھی ہو سکتا ہے، آتا ہے، اس وجہ سے یہاں تانیث کی ضمیر لائی گئی ہے، کیونکہ الجبال یہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جعل کا معنی بنایا، ما موصول ہے جو کچھ بنانا تھا۔ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ۔ قال، اس نے پوچھا دیہاتی نے، فبالذی خلق السماء، با قسمیہ ہے، اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وخلق الارض، اور زمین کو پیدا کیا، ونصب هذه الجبال، اور ان پہاڑوں کو زمین میں کاٹ دیا۔ یہ حمزہ استفہام کا ہے۔ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ ارسل باب فعل سے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ ارسل کا معنی بھیجنا۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یعنی مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ قال وزعم رسولک، اس نے کہا اور آپ کے رسول نے یہ کہا ہے، آپ کے قاصد نے یہ پیغام دیا ہے، ان علینا خمس صلوات، ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں، فی یومنا و لیلتنا، ہمارے دن میں اور ہماری رات میں، یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں۔ قال صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے 5 نمازوں کا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا زکاۃ فی اموالنا، آپ کے رسول یعنی آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قال صدق، آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے۔ قال فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا ان کا یعنی زکوٰۃ دینے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولک، اور آپ کا قاصد نے یہ کہا ہے، ان علینا یوم الشہر رمضان فی سنتنا، کہ ہمارے سال کے مہینے میں، ہمارے سال میں رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ جو اعلیٰ کا لفظ آتا ہے نا، اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی روزے واجب ہیں۔ قال صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اس نے آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یعنی روزوں کا؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اس نے قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ذمے بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جس کو بیت اللہ کے جانے کی، سبیل کا معنی راستے کی، طاقت ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی حج کا خرچہ رکھتا ہو اور حج کے دنوں کے پیچھے گھر والوں کا خرچہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ آدمی حج کرنا اس پر فرض ہے۔ قال صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال ونا ثم واللہ، یا اس فائل، اس قال کا فائل راوی ہیں، راوی کہتے ہیں ثم، اس اور اس قال کا فائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ نقل راوی کر رہے ہیں لیکن اس راوی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ثم واللہ، پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ قال والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن، ان باتوں پر میں زیادتی نہیں کروں گا، ولا انقص، اور نہ میں ان کو، نہ اس میں کمی کروں گا، منہن، ان باتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح میں عزیز طالبات یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نہینا، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر منع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرو، کچھ باتوں سے، کچھ چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو، نہینا، تو اس سے مراد ہے منع کیا گیا۔ کون سے سوال کرنے؟ اس آیت کا پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے اپنے بارے میں کچھ سوال کیا، تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول میرے والد کون ہیں؟ حالانکہ اس سوال کی حاجت نہیں تھی، اس سوال کی ضرورت نہیں تھی والد کون ہیں، تو چونکہ ان کو اس وجہ سے کہ لوگ تانا دیتے رہتے تھے کہ تم اپنے والد کہ تمہارے ساتھ شکل نہیں ملتی، اس طریقے سے کوئی بات تھی، اس وجہ سے انہوں نے سوال کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے دیا۔ اسی طرح پھر کسی اور نے اس طرح کا سوال کر لیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ آپ سوال نہ کریں۔ اگرچہ یہاں پر جو ممانعت تھی وہ فضول سوالات کی تھی، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے اور انہوں نے ضروری باتیں پوچھنے سے بھی گریز شروع کر دیا۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت کسی نووارد کے منتظر رہتے، کوئی دیہاتی آدمی آئے اور وہ سوال کرے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ اب رسالت کی تصدیق کی اس آدمی نے اور پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے متعلق سوال کیا اور بڑی بہترین ترتیب سے سوال کیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسی ترتیب سے سوالات کے جواب دیتے رہے، اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرائض کا حساب ہوگا، اگر فرائض اچھے نکل آئیں گے تو پھر نوافل وغیرہ کو دیکھا جائے گا، اور نوافل سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو فرائض پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو آدمی فرائض ہی کو اچھے طریقے سے پورے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا رعایت رکھتے ہوئے ادا کر لے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں کمی رہ ہی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نوافل کا بہت زیادہ اہتمام رہا کرتا تھا، اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی بہت زیادہ خشیت والی، ڈرنے والی، تقوی والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنی عبداللہ بن حاشم العبدی قال حدثنا بہز قال حدثنا سلیمان بن مغیرہ عن ثابت قال قال انس كنا نهینا فی القرآن، ہمیں قرآن مجید میں منع کیا گیا، جو ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی اس سے منع کیا گیا، ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھیں، وساق الحدیث بمثلہ، اور یہ دوسری سند ہے اور اس میں بھی بمثلہ، اسی کے مثل آگے حدیث روایت کی، کیونکہ الفاظ بھی ایک ہوں تو وہاں پر مثلہ کا لفظ آتا ہے، اور جہاں پر الفاظ میں فرق ہو اور معنی ایک ہو تو وہاں پر نحوہ کا لفظ آتا ہے۔ باب بیان الایمان الذی یدخل بہ الجنہ، اس ایمان کا بیان جو جنت میں، جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یدخل بہ الجنہ، وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِهِ أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اس ایمان کا بیان جس کے سبب بھی، یہ بات سببیہ ہے، جس کے سبب انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِهِ، اور وہ احکامات جن پر عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، من تمسک بِهِ بِمَا أُمِرَ، وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، یعنی وہ احکامات جن کی وجہ سے انسان، جن کے عمل کی کرنے کی وجہ سے، تمسک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا، مضبوطی سے عمل کرنا، بما امرا، جن کا حکم دیا گیا ہے، داخل الجنہ، تو جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابی حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسیٰ بن طلحہ قال حدثني ابو ایوب ان اعرابیا
عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عرابین، عرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، دیہاتی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ فی سفر، درا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ اس کا بعد محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران ایک دیہاتی نے سوال کیا، فأخذ بختام ناقتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار کو اس نے پکڑ لیا، با کا معنی ہوتا ہے اس کو پکڑا ہے، او بزمامیہا، یا اس کی نکیل کو پکڑا۔ ختام کہتے ہیں اس رسی کو جو گلے میں ڈلی ہوتی ہے، جو جانوروں کے گلے میں رسی ڈلی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں ہلکا سا بنا ہوتا ہے، اور اس ہلکے سے اس گول سے کنڈے سے رسی کو نکالا ہوتا ہے، او بزمامیہا، یا اس کی نکیل جو ناک کے اندر، نتنے کے اندر ڈلی ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ اس نے ختام سے پکڑا تھا یا زمام سے پکڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال تقویٰ ہے کہ اگر وہ کہیں تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تھا تو وہ اس کو نقل کر دیتے تھے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا رسول، پھر اس نے کہا، اس دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کہا یا کہا او یا محمد، اے محمد، یا یعنی راوی کو شک ہے یہاں پر کہ اس نے اللہ کے رسول کہا تھا یا اس نے یا محمد کہا تھا۔ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، ما کا معنی وہ عمل بتا دیں، وہ چیز بتا دیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یقربنی، قرب یقرب ہونا تھا قریب کرنا، یقربنی مجھے قریب کر دے، من الجنت جنت کی، وما یباعدنی اور وہ عمل بتا دیں جو مجھے دور کر دے، باعد یباعد کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور باعد عنی مجھ سے دور کرو اس کو، یہ عربی میں جملہ بولا جاتا ہے۔ من النار، دوزخ سے، آگ سے مجھے دور کر دے۔ کالا فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کالا کا فاعل راوی ہے، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم نظر فی اصحابہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا لقد وفق، تحقیق اس کو توفیق دی گئی ہے، یعنی اس کو نیکی پر عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ توفیق کا معنی ہوتا ہے نیکی پر عمل کرنا آسان کر دیا جانا، اس کو لیے اس کو توفیق دی گئی ہے۔ اور لقد ہدیہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہدایت دی گئی ہے۔ قد کا معنی ہوتا ہے پختہ بات، تحقیق۔ قال کیف قلت، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قال کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوبارہ اس سے پوچھا کیف قلت، کیا بات کہی تھی تم نے، یعنی وہ جو جملہ جو سوال کیا تھا دوبارہ دہراؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں فعاد، سو اس نے وہ جو سوال تھا وہ دہرایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ تصل یہ صلہ رحمی کرنا ہوتا ہے۔ وداع الناقۃ، اور اونٹنی چھوڑ دو، اور اونٹنی چھوڑ دو۔ دا کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دیں، امر کا سیغہ، دا کا معنی چھوڑ دو، لہٰذا بس اب اونٹنی چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے، لہٰذا آپ میرے یعنی میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ملتا ہے کہ جس نے جہاں سوال کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے، سوالات کا جواب دیتے، اور اچھے انداز سے سوال کا جواب دیتے پر آگے چلا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ ارکان اسلام کا ذکر ہے، عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ارکان اسلام ہے۔ حدثني محمد بن حاتم عبد الرحمن بن بشیر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن وهب وابو عثمان انہما سمعا، ان دونوں حضرات نے، عبداللہ بن وہب اور ان کے والد محترم ابو عثمان، ان دونوں نے سنا موسیٰ بن طلحہ سے، یحدث، وہ حدیث بیان انہوں نے کی کرتے تھے، عن ابی ایوب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل هذا الحدیث، اسی کی مثل جو اوپر گزری ہے۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التیمی اخبرنا ابو الاحوص تحویل،
تعویل کا مطلب بڑی تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. جہاں پر امام صاحب دو روایات کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک محدث پر ایک راوی پر جمع ہو جائیں. یہاں دیکھیں اخبرنا ابو احوص اور یہاں بھی دیکھیں حدثنا ابو احوص، تو یہ حدیث مبارکہ یہاں پر جمع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ابو الاحوص کے بعد جو آگے ابو اسحاق ہے، موسیٰ بن طلحہ ہے، ابو ایوب ہے، ان تین ناموں کو رپیٹ نہیں کیا گیا، ایک ہی دفعہ ذکر کیا جائے گا. یعنی گویا کہ ابو احوص جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے ایک شاگرد ابو شیبہ ہیں اور ایک شاگرد یعنی یحییٰ بن یحییٰ التیمی ہیں. اور اسی طرح ان کے جو شاگرد ہیں یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں جنہوں نے ابو الاحوص سے حدیث بیان کی. تو گویا کہ ابو الاحوص سے حدیث بیان کرنے والے دو شاگرد ہوئے، ایک یحییٰ بن یحییٰ التیمی اور دوسرا ابو بکر بن محمد ابی شیبہ، جن کا نام تعویل کے بعد سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے جو نام ہیں وہ ذکر نہیں کیے جاتے، اس وجہ سے ہا لکھ دی جاتی ہے. عن ابی اسحاق عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ایوب قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاء کا معنی آنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال، اور اس نے عرض کی. قال کا معنی ہوتا ہے کہنا، لیکن جب بڑوں سے بات کی جاتی ہے تو وہاں پر نام آتا ہے عرض کرنا. اس نے عرض کی دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ. دل یدل، یہ نصر ینصر سے ہے. دل یدل دلالت کرنا، مضاف، دل لام دو مرتبہ ہے، دل یدل دلالت کرنا، اس سے امر کا صیغہ ہے دلنی. آپ اور نون وقایا یا متکلم کی لگی، آپ میری رہنمائی کریں، علی عمل، ایک ایسے عمل پر یا ایک ایسے عمل کے بارے میں، عملہ جس کو میں کروں، یدنینی جو مجھے قریب کر دے. ادنا یدنی کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، یدنی مذکر کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجھے قریب کر دے من الجنت، جنت سے، ویباعدنی من النار، اور دوزخ سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصل ذا رحمک، صلہ رحمی کرو، ذا رحمک اپنے ذو رحم محرم رشتہ داروں کو. عمومی طور پہ صلہ رحمی کا لفظ بولا جاتا ہے جو قریبی اور نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ان سب کو یہی کہا جاتا ہے ذو رحم محرم رشتہ دار. کہ یہ رشتہ دار رشتے میں ہوتے ہیں، ویسے یہ تفصیل ہے کہ قریبی رشتہ دار سے مراد ہیں تمام قریبی رشتہ داروں سے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ، یعنی ان کے ساتھ حسن تعلق، حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر کسی کو مالی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی مالی بھی یعنی جو بھی تعاون کیا جا سکتا ہے اس کی خدمت کے لیے جانا چاہیے. فلما ادبرا، جب وہ آدمی لوٹ گیا، ادبرا یدبر کا معنی تو لوٹ کر واپس جانا، اور دبر پیٹھ کی جانب کو کہتے ہیں، اور پیٹھ پھیر دینا کسی سے یہ لفظ بنتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تمسک، اگر اس نے مضبوطی سے ان اعمال کو پکڑ لیا. یہی لفظ دوبارہ یہی لفظ ترجمۃ الباب میں امام صاحب نے قائم کیا تھا. ان تمسک بما امر بہ، جن باتوں کا اس کو حکم دیا گیا ہے، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. اور ابن شیبہ کی روایت میں، وفی روایت ابن شیبہ ان تمسک بہ، اس کے بھی الفاظ ہے. اب اوپر آپ پہلے غور کریں، یہ تحویل لکھا ہوا تھا اور یہ روایت بیان کی گئی ہے، یہ تحویل کے بعد ابو الاحوص ہے نا، یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، یہ روایت بیان کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ التیمی کی. اور یہاں پر ابن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا بھی کا فرق تھا، تو امام صاحب نے ذکر کر دیا کہ باقی سارے کے سارے لفظ وہی ہیں، اور صرف ابن ابی شیبہ کی روایت میں، کیونکہ دو آدمیوں نے روایت کیا تھا، ایک ابی شیبہ نے اور ایک یحییٰ تیمی نے. تو یحییٰ تیمی کی روایت تو اوپر متن میں بیان ہوگی، تو جو فرق تھا اس کو یہاں بیان کر دیا. تو مذکورہ بالا حدیث سے یہ معلوم ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ بھی ایک رکن ہے. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر یہ اعمال کیے جائیں، پختگی سے کیے جائیں اور ان کا اہتمام کیا جائے تو یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اور رمضان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے،
تو ممکن ہے کہ یہ جس وقت بات چیت ہو رہی ہو اس وقت رمضان فرض نہ ہوا ہو، اس وجہ سے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حدثني ابو بکر بن اسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، یہ وہی حدیث ہے اوپر والی، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعرابین دیہاتی آدمی کہتے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یہاں پر اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جب میں ان پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ الصلاۃ مکتوبہ، یہاں پر لفظ آ گیا مکتوبہ، مکتوبہ مفروضہ کے معنی میں ہوتا ہے، اب یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرو، یعنی تم نفلی صدقات اگر نہیں کرتے تو سب سے پہلے وہ چیزیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ توحید پہ انسان کار بند رہے اور شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، نماز قائم کرے، فرض نمازیں پڑھے، فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ قال والذی نفسی بیدہ، اس آدمی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا، میں اس پر کوئی چیز کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی یہ جو اعمال بتلائے ہیں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، یعنی چھوڑوں گا نہیں، ولا انقص، اس میں کسی اعتبار سے کمی کروں گا۔ فلما واللہ، جب وہ آدمی چلا گیا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو جس آدمی کو یہ بات خوش کرے، سرہ یہ شروع ہونا تو خوش کرنا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو گویا کہ اس آخری جملے میں جو اس بات کا ذکر ہے یہ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دے دی۔ اور یہاں پر نوافل وغیرہ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر فرائض ہی پورے ادا ہو جائیں تو یہی جنت میں ضمانت کا ذریعہ ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب واللفظ لقریب، اب یہ مطلب یہ ہے کہ ابو معاویہ سے دو لوگوں نے روایت کیا ہے، ابو قریب نے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے، لیکن جو یہاں حدیث بیان کی جائے گی وہ ابو قریب کی جائے گی، اسی وجہ سے کہا واللفظ لابی قریب۔ قال حدثنا ابو معاویہ عن اعمش عن ابی سفیان عن جابر قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن کوکل قال فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبۃ وحرمت الحرام واحللت الحلال وادخل الجنہ، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت کا معنی ہوتا ہے رأی، آپ ہوتا ہے دیکھنا، آپ کیا دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھنا مطلب ہوتا ہے آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی آپ یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر میرے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اذا صلیت، میں جب فرض نمازیں ادا کروں اور حرام کو حرام جانوں اور حلال کو حلال جانوں، حرمت الحرام کا معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں حلال کی ہیں میں بھی ان کو حرام سمجھوں، حلال سمجھوں، اور جو حرام کی ہیں ان کو میں بھی حرام سمجھوں۔ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہاں پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ جو آدمی حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، یعنی سارے دین پر عمل ان ایک دو الفاظ میں آ گیا۔ وحدثنی حجاج بن شاعر والقاسم بن زکریہ قالا، یہاں پر بھی یہ قالا تسنیہ کا صیغہ آیا ہے اس لیے کہ یہاں پر ان کے عبید اللہ بن موسیٰ کے دو شاگرد ہیں، قاسم بن زکریہ اور حجاج بن شاعر۔ قالا حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن الاعمش عن ابی صالح و ابی سفیان عن جابر قال قال نعمان بن مقوقل یا رسول اللہ بمثلہ، اس کے بعد اوپر والی روایت یہ ہے وزاد فیہ ولم ازد علی ذلک شیئا، یہ جو اوپر والی روایت ہے اس کے بعد یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، اور جو ان کے جو دوسری روایت میں ہے جن کے جو ان کے شاگرد قاسم ہیں، جیسے کہ یہاں پر ان کے جو عبید اللہ کے شاگرد ہیں، یہاں پر جو قاسم کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں لم ازد علی ذالک شیئا، لم ازد علی ذالک شیئا۔ یہاں پر بھی دیکھیں نعمان بن کوکل ہی نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول، تو یہاں پر بھی وہی ہیں، لیکن اس روایت میں
صرف یہ اب نیچے روایت وہی دوبارہ تیسری سند کے ساتھ آ رہی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں واللہ لا ازید ولا ذالک شیء۔ اس میں تھوڑا سا اس الفاظ میں اور ان الفاظ میں فرق ہے، یہاں پر ازد کے الفاظ ہیں، لم ازد یعنی نفی جہت بلم کے ساتھ ہے، اور یہاں فعل مضارع نفی کے ساتھ ہے، لا ازید فرق یہ ہے۔ تو الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق کو بھی حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے۔ وحدثنی سلمۃ بن شبیب حدثنا الحسن بن عین حدثنا ماقل وهو ابن عبید اللہ عن ابی الزبیر عن جابر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نمازیں پڑھوں، وصمت الرمضان اور رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال اور حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا اور اس پر کوئی چیز اضافہ نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا نام، قال واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، اور اس میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ اللہ کی قسم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا ان باتوں پر، جو یعنی کسی چیز کو زیادہ نہیں کروں گا۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، سنیں، توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔